بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم ضرور آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاہا، جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس لیجئے آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں تم رہو اپنے چہروں کو نماز کی حالت میں مسجد حرام کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ
انہ الحق، کہ یہی بات سچ ہے، من ربہم، جو ان کی پروردگار کی طرف سے ہے، کہ یہی قبلہ حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب جو ہے بیت المقدس تمہارا قبلہ ہے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو اس حکم کی تعمیل میں تمام کے تمام مسلمان اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العزت بتلا دیے تھے کہ یہ بیت المقدس جو قبلہ ہے یہ عارضی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے یہی قبلہ نہیں رکھا جائے گا مسلمانوں کا۔ یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بتا دیے تھے، لیکن واضح طور پر وحی اللہ نے نازل نہیں کی تھی۔ تو اسی انتظار میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنا چہرہ جو ہے آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے تھے، اس نیت سے کہ کب وحی اترتی ہے، انتظار میں۔ تو ہر نماز میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پیغمبر، آپ تسلی رکھیے، انشاءاللہ آپ کے پسند کے مطابق آپ جو قبلہ ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں وہ قبلہ مقرر کر دیا جائے گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسی کے بارے میں فرمایا کہ ضرور آپ کی چاہت پوری ہوگی۔ تو چند دن گزرے کہ اللہ رب العزت نے فوراً بیت المقدس کو جو قبلہ عارضی تھا اس کو منسوخ کر کے کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ اسی کو فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس لیجئے آپ اپنا چہرہ، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اب گویا کہ کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے ہم نے مسلمانوں کا قبلہ ٹھہرا دیا، اور قیامت تک مسلمانوں کا خانہ کعبہ یعنی کعبۃ اللہ ہی قبلہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، تم اپنے چہروں کو نماز کی حالت میں مسجد حرام کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف کر لو۔ اپنے تمام چہروں کو کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، اسی کو ہم نے قبلہ مقرر کر دیا۔ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ جو اہل کتاب ہے جن کو کتاب دی گئی ہے، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، یہ لوگ اہل کتاب کہلاتے ہیں، ان کو آسمانی کتابیں دی گئی ہے، تورات اور انجیل۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اس بات کو جانتے
ہیں کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہوگا ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے وہ بیت اللہ ہی قبلہ ہوگا۔ یہ تورات اور انجیل نامی کتابوں میں یہ پیشین گویا پڑھ لیے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یقینی طور پر جانتے تھے، لیکن تب بھی جو ہے اشکال کرتے تھے کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ کبھی بیت اللہ کو قبلہ ٹھہراتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کو قبلہ بنا لیتے ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ خود اس کتاب میں، تورات میں، انجیل میں پڑھ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے بوجھتے جو ہے اشکال اور اعتراض کرتے تھے۔ معلوم ہے کہ بھائی مسلمانوں کا قبلہ ابھی جو ہے عارضی طور پر بیت المقدس کو کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی کو کیا جائے گا قبلہ مقرر، لیکن تب بھی اعتراض کرتے تھے۔ اور ایسے بھی کعبۃ اللہ جو ہے یہ تو شروع سے ہی، ابتدائی زمانے سے ہی مسلمانوں کا جو قبلہ رہا ہے وہ کعبۃ اللہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی تعمیر فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے طوفان نوح تک جو ہے جتنے مسلمان تھے سب کا جو ہے قبلہ وہی تھا، اور سب اسی کی طرف نماز کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ دیواریں منہدم ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کی دیواروں کو اونچی کرایا۔ تو ہمیشہ سے تو قبلہ وہی رہا ہے، اور اللہ بھی ہمیشہ یہی چاہتے تھے کہ یہی قبلہ مسلمانوں کا قیامت تک رہے۔ تو یہ جو بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا یہ عارضی طور پر بنایا تھا، اور یہ بھی اللہ رب العزت آزمائش کے لیے کہ ذرا دیکھیں کہ ہم بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بناتے ہیں، آیا اس کو مسلمان یا یہودی لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو جو مسلمان تھے، ایمان کے پکے تھے، ایمانی جذبے کو اللہ نے دیکھا، اور وہ ایمانی جذبے اور قوت ایمانی کو برقرار رکھتے ہوئے مسلمان تو اللہ کے حکم مانتے ہوئے بیت المقدس کو قبلہ مان لیے۔ پہلے جس طریقے سے کعبۃ اللہ کو مانتے تھے، اب اللہ نے اس کی طرف حکم کیا تو اس کو ماننے لگے۔ جو یہودی لوگ تھے یہ لوگ نہیں مانے، اور یہی اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی کتابوں پر یا اپنے وقت کے پیغمبر پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اب یہ لوگ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے تھے اور کعبۃ اللہ کو جب قبلہ بنا دیا اور یہ لوگ نہیں ماننے لگے، اور ہمیشہ کے لیے لوگ بیت المقدس ہی کو قبلہ ٹھہرا لیے، جیسے یہودی لوگوں کا قبلہ کیا ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ اب بھی جو ہے یہودی لوگ بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی لوگ بیت اللحم کو۔ بیت اللحم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عیسائی لوگوں نے اسی کو قبلہ مان لیا، اور مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو یہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ نہیں جو مان رہے ہیں، ہم ان کے ان کرتوتوں سے، ان کے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں دل میں کیا چھپا رہے ہیں۔ پیشین گوئیوں کو پڑھنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے تو ہم اس سے بھی واقف ہیں، جانتے ہیں۔ اب اس آیت میں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، ایک مسئلہ یہ آتا ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کیا مسلمان، کیا ایمان والا نماز کی حالت میں آسمان کی طرف سر اٹھا سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے؟ تو حضرات فقہاء کرام نے فرمایا
آسمان کی طرف نماز کی حالت میں سر اٹھانا منع ہے۔ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنی نماز میں اس وقت جب قبلہ بیت المقدس تھا اور اللہ کے حکم کی وحی کے انتظار میں کبھی کبھی آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ حضور کے ساتھ یہ عمل خاص تھا۔ اب اس کے بعد کسی بھی مسلمان کے لیے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف سر اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن تب بھی بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف اس طرح لوگ دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں، یہ درست نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ لے آئے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آيَةٍ ہر قسم کی نشانی، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ لے آئے اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانیاں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی وہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے۔ یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ اپنی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے پیغمبر، آپ چاہے ہر قسم کی نشانیاں ان کو دکھلا دیں کہ کعبۃ اللہ ہی ہمیشہ کے لیے قبلہ ہے مسلمانوں کا، آپ کچھ بھی آپ کہہ کر انہیں سمجھائیں وہ مانیں گے نہیں، آپ کے قبلہ کو وہ قبلہ نہیں مانیں گے، وہ تو بیت المقدس ہی کو قبلہ مانیں گے، عیسائی لوگ بیت اللحم ہی کو قبلہ مانیں گے، آپ کے قبلے کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کو قبلہ مانیں گے، یہ پیغمبر نہ آپ ان کے قبلہ کو قبلہ مانیں گے، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے بیت اللہ کو ہمیشہ قبلہ ٹھہرا دیا گیا تو اب کیسے آپ ان کے قبلہ کو قبلہ مان سکتے ہیں؟ یہ تو محال بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ ٹھہرا دیا تو آپ ضرور اسی کو مانیں گے، آپ اپنے اللہ کے حکم کو تھوڑے ہی توڑیں گے، تو آپ بھی ان کے قبلہ کو نہیں مانیں گے، اور نہ ماننے کی ضرورت ہی ہے مسلمانوں کو، کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ نے جب اس کو قبلہ بنا دیا کعبۃ اللہ کو تو ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ ٹھہرائے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو بھی قبلہ نہیں مانتے، یعنی یہود و نصارہ کی بات اب اللہ رب العزت اس آیت کے ٹکڑے میں فرما رہے ہیں کہ یہودی عیسائیوں کی قبلہ کو قبلہ نہیں مان سکتے بیت اللحم کو، اور نہ عیسائی یہودیوں کی قبلہ کو قبلہ مان سکتے، یعنی عیسائی بیت المقدس کو قبلہ نہیں مان سکتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اگر آپ کے پاس علم آنے کے باوجود اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی اتباع کی، پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، باوجود ہے کہ یا بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، پہنچ چکا ہے، اگر آپ نے اس کے باوجود بھی ان کی باتوں کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تب تو آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ یعنی حضور کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تمام مسلمانوں کے لیے حکم آ گیا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ ٹھہراؤ۔ اب اگر یہ حکم آنے کے باوجود بھی مسلمان بیت المقدس ہی کو قبلہ ٹھہرائے اور اسی کی طرف نمازیں پڑھے تو نمازیں بھی نہیں ہوگی اور اللہ کے حکم کی عدولی الگ ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت الگ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح کرتا ہے، اللہ کا یہ حکم آنے کے باوجود بھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ ٹھہراؤ، اگر یہ حکم آنے کے باوجود بھی اس حکم کی حکم عدولی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، تب تو پیغمبر ہی کیوں نہ ہو پیغمبر بھی ظالم ٹھہریں گے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو
یہ بھی توڑنے والے ہوں گے، اور یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے امید بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ یہودیوں کی ہر حالت کی مخالفت ہو، اسی لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ آئے، محرم کے مہینے میں جو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا، عاشورہ کا روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، اے مسلمانوں وہاں پر بھی اس کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے تم 2 روزہ رکھو۔ اسی لیے یہی حکم چل رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کا 2 روزہ رکھا جاتا ہے، ایک 10 اور 11 یا پھر 9 اور 10۔ لیکن مسلمانوں کو آج کیا ہو گیا نہیں معلوم، یہود و نصارہ کی ہر چیز کو اپنانے کے لیے تیار، ان کے کپڑوں کو دیکھو تو کپڑا اپناتے ہیں، پہنتے ہیں، ان کی کھانے کی چیزوں کو دیکھو تو انہی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ہر چیز میں انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم ان کی ملت کو اگر مان لو گے تب بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم کیا ان کے پیچھے چلو گے، پیچھے چلتے رہے تب بھی وہ لوگ تمہارے سے جو ہے خوش نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے لگو۔ تو اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہر یہود و نصارہ کی حالت کی مخالفت کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ ان کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ لوگ یعرفونہ پہچانتے ہیں ان کو اسی طرح جس طریقے سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لیکن ان میں سے کچھ فریق حق بات کو چھپاتے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، درحال ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب حضرات مفسر نظام نے یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، یہ یہود و نصارہ ایسے کم بخت اور بدقسمت لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پوری طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کیونکہ پیشین گوئیاں حضور کے آنے کی ہے اور تھی، یہ لوگ پڑھے بھی ہیں کہ آخری دور میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نازل اتریں گے، مبعوث ہوں گے، اور یہ آخری نبی اور رسول ہوں گے، ان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی جن کا نام قرآن کریم ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ سب کے سب پیشین گویاں یہ پڑھتے تھے، حضور علیہ السلام کی پیشین گویاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ اس پیغمبر کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور وہ بھی اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو اپنی ماں باپ پہچان جاتے ہیں، اس سے زیادہ یہ لوگ حضور کی ذات کو پہچانتے تھے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی حق بات کو چھپاتے تھے، مطلب یعنی حضور کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات جو یہ کی گئی ہے کہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کی بات اللہ نے ذکر کی، اور یہاں پر ماں باپ کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ ماں باپ بھی تو اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہاں کیوں بتایا کہ اپنے بیٹوں کو ماں باپ پہچانتے ہیں؟ تو یہاں پر بیٹوں کا ذکر آیا، ماں باپ کا ذکر نہیں آیا۔ تو حضرات مفسر نظام فرماتے اگرچہ ماں باپ بھی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے
بیٹے ماں باپ کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو بیٹوں کا ذکر اس لیے آیا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور پرورش ایک زمانے تک کرتا ہے، تو پرورش کرتے کرتے ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کی حالت سے واقف ہوتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ وہ اچھی طرح واقف ہونے کی وجہ سے بیٹوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بیٹوں کو جس طریقے سے پہچانتے ہیں اسی طریقے سے حضور کو پہچانتے تھے یہ لوگ۔ اور ماں باپ کا ذکر اس لیے نہیں آیا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہچان ماں باپ کو نہیں پاتا، اور پہچان اس لیے نہیں پاتا ہے کہ بعض مفسرین نظام نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے ماں باپ کی حالت کچھ اور طرح سے ہو جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر ماں باپ کا ذکر نہیں کیا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق من ربک، یہی بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ الحق من ربک، ٹھیک ٹھیک ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے یہی بات، فلا تکونن من الممترین، بس تم شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہونا، بس تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا، یہی بات سچ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یہ لوگ پہچانتے تھے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی انکار کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، تم ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم شک کرنے لگو حضور کی ذات پر، اور اسی طریقے سے قبلہ جو کہ اللہ نے مقرر کیا ہے کعبۃ اللہ کو، اس میں بھی شک نہ کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی ہر آیتوں پر صحیح یقین نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک شریعت مطہرہ کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔